چلو سیکھیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا بہت پیارا قرآنی معلومات سے بھرپور پروگرام شروع ہو چکا ہے۔ پروگرام کا نام ہے قرآن ٹائم۔ پروگرام کا نام ہے اور نام سے ہی واضح ہے کہ یہ قرآن پاک کا ٹائم ہے اور قرآن پاک کی معلومات حاصل کرنے کا یہ ٹائم ہے۔ اس پروگرام میں ہم قرآن پاک کی معلومات حاصل کرتے ہیں۔ دیگر پروگرامز میں آپ قرآن پاک کو درست مخارج کے ساتھ پڑھنا سیکھتے ہیں، اور اس پروگرام میں قرآن پاک کی تفسیر پر بات ہوتی ہے، قرآنی واقعات آپ کو سنائے جاتے ہیں اور قرآنی معلومات آپ تک پہنچائی جاتی ہے، قرآنی پیغامات آپ تک پہنچائے جاتے ہیں۔ بہت انفارمیٹیو پروگرام ہوتا ہے۔ جو نئے ویورز ہیں ان کو میں بتاتا چلوں کہ بہت زیادہ معلوماتی پروگرام ہے۔ آج انشاءاللہ الکریم آپ ایک ایپیسوڈ دیکھیں گے تو آپ کا دل کرے گا مزید ایپیسوڈز دیکھیں، اور مزید ایپیسوڈز آج ہی کے دن آپ کیسے دیکھ سکتے ہیں تو وہ بھی ہم بتا دیتے ہیں کہ آج ہی کے دن مزید ایپیسوڈز آپ یوٹیوب پر جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ جو ہماری پریویس ایپیسوڈز ہیں وہ ساری کی ساری اپلوڈ ہیں وہاں پر، وہ آپ یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں۔ یوٹیوب لنک آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پروگرام کے نام سے ہی نا نہال بھائی جی ایک نا میسیج جاتا ہے۔ ایک تو یوں میسیج آف قرآن بھی ہمارا سیگمنٹ، بٹ ہمارے نام سے ہی یعنی پروگرام کے نام سے ہی ایک میسیج جاتا ہے قرآن ٹائم۔ یعنی ہر بندے کی لائف میں، اس کی بیزی لائف میں، بچوں کی اسکول لائف میں، مدرسۃ المدینہ والی لائف میں، جامعۃ المدینہ والی لائف میں، جو بھی آپ کی زندگی کی مصروفیات ہیں اس میں سے ایک آپ کا ٹائم جو نا وہ قرآن کا ٹائم ہونا چاہیے۔ بھلے یہ پروگرام تو ہفتے میں 2 دن آتا ہے، بدھ اور جمعہ، لیکن روزانہ آپ کی جو لائف ہے اس میں سے، آپ کی زندگی میں سے کچھ وقت قرآن پاک کے لیے ہونا چاہیے۔ آپ کسی بھی زندگی کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کالج میں پڑھتے ہیں، آپ اسکول میں پڑھتے ہیں، آپ مدرسۃ المدینہ میں پڑھتے ہیں، یا آپ جامعۃ المدینہ میں پڑھتے ہیں، یا آپ پڑھتے نہیں ہیں، آپ کام کاج کرتے ہیں، بڑے حضرات جو ہیں یا خواتین جو ہیں، اسلامی بہنیں جو ہیں، آپ جس بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کے لیے پروگرام مفید ہے اور معلومات سے بھرپور ہے، کیونکہ قرآنی معلومات تو سب کے لیے ہے نا بھائی، بڑوں کے لیے بھی ہے، بچوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے، سب کے لیے ہیں قرآنی معلومات۔ قرآن پاک کے پیغامات یہ سب کے لیے ہیں، جو بیمار ہے اس کے لیے بھی ہیں، جو مسافر ہے اس کے لیے بھی ہے۔ آپ جو بھی ہیں، آپ جس بھی ڈیزگنیشن پہ ہیں، جس بھی آپ اسٹیٹس پر ہیں، جو بھی آپ کا معاملہ ہے، آپ کے لیے قرآنی معلومات سیکھنا لازمی ہے اور قرآنی پیغامات کو حاصل کرنا یہ آپ کے لیے ضروری ہے۔ ہمارے پروگرام کے ذریعے الحمدللہ عز و جل آسان انداز میں، اچھے انداز میں آپ تک یہ معلومات پہنچائی جا رہی ہے۔ تو اس پروگرام کو آپ نے بھرپور شیئر بھی کرنا ہے، اور جو بچے دیکھ رہے ہیں آپ نے اپنے دوستوں کو بتانا ہے کہ بھائی بدھ کے دن اور جمعے کے دن کڈس مدنی چینل پر بہت پیارا پروگرام آتا ہے قرآن ٹائم، وہ لازمی دیکھیں۔ آپ کڈس مدنی چینل پورا ہی دیکھیں، باقی نشریات بھی دیکھیں، لیکن ہمارا پروگرام آپ نے لازمی دیکھنا ہے۔ ہمارا پروگرام کیوں دیکھنا ہے یہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں، کیونکہ اس پروگرام میں ہم قرآنی معلومات حاصل کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن لوگوں میں سے میرے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاءاللہ جی پیارے بچوں، درود پاک پڑھنے کی ہم نے فضیلت سن لی ہے۔ آئیے اپنے پروگرام قرآن ٹائم کے پہلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، جس کا نام ہے تلاوت۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ
فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا آمنت بالله صدق الله العظيم. پیارے بچوں، پارہ 5 سورہ نساء کی آیت نمبر 59 کی ہم نے تلاوت سنی ہے۔ اس سے پہلے جو ایپیسوڈ ہوئی تھی اس میں ہم نے 58 کی تلاوت سنی تھی، اور اب اسی کی اگلی آیت 59 کی ہم نے تلاوت سنی۔ آئیے آپ کو اس کا ترجمہ بتاتے ہیں۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور ان کی جو تم میں سے حکومت والے ہیں۔ پھر اگر کسی بات میں تمہارا اختلاف ہو جائے تو اگر اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو اس بات کو اللہ اور رسول کی بارگاہ میں پیش کرو، یہ بہتر ہے اور اس کا انجام سب سے اچھا ہے۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، ہم نے تلاوت بھی سنی، آپ کو اس کا آسان ترجمہ بھی بتا دیا ہے۔ آئیے اپنے پروگرام قرآن ٹائم کے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے کلام۔ Quran time, Quran time, Quran time. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ دل سے ہزار بار مدینہ تجھے سلام، دل سے ہزار بار مدینہ تجھے سلام، آقا تو دیار مدینہ تجھے سلام، دل سے ہزار بار مدینہ تجھے سلام، دل سے ہزار بار مدینہ تجھے سلام، آقا تو دیار مدینہ تجھے سلام، آقا تو دیار مدینہ تجھے سلام، لار خار دشت مدینہ کے حسن پر لارے خار دشت مدینہ کے حسن پر لارے خار دشت مدینہ کے حسن پر قربان لالا زار مدینہ تجھے سلام، آقا تو دیار مدینہ تجھے سلام، اور تجھ سے مٹی غم
मेरी बेकरारियाँ तू दिल का है करार मदीना तुझे सलाम तू दिल का है करार मदीना तुझे सलाम का तो दयार मदीना तुझे सलाम टूटे मेरा जो दो तुम दीना ओ सामने 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 दिल की गए पुकार मदीना तुझे सलाम दिल की गए पुकार मदीना तुझे सलाम का तू दयार मदीना तुझे सलाम और तैबा से दूर कैसे उजागर लगेगा अब तैबा से दूर कैसे उजागर लगेगा अब तैबा से दूर कैसे उजागर लगेगा अब मुश्किल है इंतज़ार मदीना तुझे सलाम मुश्किल है इंतज़ार मदीना तुझे सलाम दिल से हजार बार मदीना तुझे सलाम का तू दयार मदीना तुझे सलाम सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, माशा अल्लाह। बहुत प्यारा कलाम हम सुन रहे थे नात खां भाई से। दिल से हज़ार बार मदीना तुझे सलाम, आका का तू दयार मदीना तुझे सलाम, ला रैब खारे दश्ते मदीना के हुस्न पर, कुर्बान लाल अज़ार मदीना तुझे सलाम। क्या बात है, बहुत प्यारा कलाम हमने सुना। अल्लाह पाक हम सबको मदीना तय्यबा की बाअदब हाज़री अता फ़रमाए। जो किड्स मदनी चैनल पर हमें देख रहे हैं, अल्लाह पाक आप सबको भी मदीना पाक की बाअदब हाज़रियाँ अता फ़रमाए, आमीन। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए कुरान टाइम प्रोग्राम के अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। अब जो हमारा सेगमेंट होने वाला है वो बहुत मालूमाती सेगमेंट भी होता है, हमारे प्रोग्राम का एक अहम सेगमेंट भी होता है। सेगमेंट को आपने गौर से देखना है, गौर से सुनना है, जो बातें आपको बताई जाएं उन्हें याद रखना है, उन पर अमल भी करना है। सेगमेंट का नाम है मैसेज ऑफ कुरान। Quran time, Quran
پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 27 میں ارشاد فرماتا ہے، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا۔ بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے ہمارا قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، اور سیگمنٹ ہے ہمارا میسج آف قرآن۔ تو آئیے سنتے ہیں آج ہمیں کون سا میسج مل رہا ہے۔ بہت ہی پیارا میسج ہے اور اس پر ہم سب کو سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ آئیے سنتے ہیں کیا میسج مل رہا ہے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ کس کے بھائی ہیں؟ شیطان کے ہاں، شیطان کے بھائی۔ یہ کون سا شیطان؟ شیطان تو ایک ہی ہے، وہی شیطان جو مردود ہے۔ کیا ہے؟ مردود ہے۔ وہ شیطان جو فضول خرچی کرنے والے ہیں، وہ کون ہیں؟ اس کے بھائی ہیں۔ ہاں، کیوں ہیں بھائی اس کے؟ اب وہ آگے ہمیں مل رہا ہے، کیونکہ یہ ان کے راستے پر چلتے ہیں، اور چونکہ شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، لہٰذا اس کا راستہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ جو لوگ اللہ پاک کی دی ہوئی نعمتوں کو ضائع کرتے ہیں، اللہ پاک نے جنہیں نعمتیں دی ہیں وہ اس کو ضائع کرتے ہیں۔ اب ضائع کرنے میں تو بہت ساری چیزیں ہیں، ہاں، ہر ایک بندے کو غور کرنا چاہیے کہ جنہیں اللہ پاک نے بہت ساری نعمتیں سب کو دی ہیں، اگر وہ نعمتوں کو ضائع کرتے ہیں، کھانے پینے پہننے وغیرہ کی جو چیزیں ہیں، مال دولت، اس کے پاس جو بھی مال و دولت ہے وہ اس کو فضول اڑاتے ہیں، اللہ پاک نے فرمایا وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ شیطان کے بھائی ہیں۔ اور شیطان کون ہے؟ سب سے بڑا کافر۔ شیطان کون ہے؟ سب سے بڑا ہاں، سب سے بڑا کافر۔ اور جو فضول خرچی کرے وہ شیطان کا بھائی۔ اور شیطان کون ہے؟ سب سے بڑا ناشکرا۔ پیارے بچوں، غور کرنے کی بات ہے۔ جو فضول خرچی کرتے ہیں وہ ذرا سوچیں۔ کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں بھی غور کرنا چاہیے۔ اللہ پاک نے نعمتیں سب کو دی ہیں، جو فضول خرچی کرتے ہیں ان کو شیطان کا بھائی کہا گیا۔ اب شیطان سب سے بڑا ناشکرا ہے کہ اس نے ناشکرا کیوں ہے؟ کہ اس نے اللہ پاک کی نافرمانی کی اور ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا۔ ناشکری کی اس نے اور ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا، یعنی اللہ پاک کی بارگاہ سے نکال دیا گیا۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں غور کرنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہاں کہاں ہم اسراف کرتے ہیں، کہاں کہاں ہم فضول خرچی کرتے ہیں، کہاں کہاں ہم فضول اڑا دیتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے ہمیں جتنی نعمتیں دی ہیں، ہمیں ان کا اچھا، درست اور صحیح استعمال کرنا چاہیے، اور جتنی ضرورت ہے اتنا کرنا چاہیے، ہمیں اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اب بعض لوگ دعوتوں میں جاتے ہیں، مال مفت دلے بے رحم، دعوتوں میں جا رہے ہیں، بڑی بڑی پلیٹ بھر لیتے ہیں اور اپنی ٹیبل پر پورا بھر کے لگا لیتے ہیں، کھایا جاتا نہیں ہے۔ پیٹ تو چھوٹا ہی ہے نا، کتنا آ جائے گا پیٹ میں؟ اچھا، ایک تعداد بچوں ایسی بھی دیکھی گئی ہے، اللہ پاک ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے، دعوتوں میں اتنا کھاتے ہیں کہ آتے ہی اگلے دن ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اور آہستہ آہستہ یہ بات پورے خاندان میں پھیل جاتی ہے۔ اب پوچھے بھی کیا ہوا ان کا؟ وہ بیمار ہیں۔ اچھا، تو رات کہیں دعوت میں گئے ہوں گے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جتنا ہمیں پیٹ اللہ پاک نے دیا ہے، جتنی ہماری غذا، مجھ سے زیادہ نہیں کھا سکتے۔ زیادہ کھائیں گے تو بیمار ہو جائیں گے، ہے نا؟ زیادہ کھانے سے ہی بندہ بیمار ہو جاتا ہے۔ زیادہ کھانے سے طاقت نہیں آتی، زیادہ کھانے سے بندہ کیا ہو جاتا ہے؟ بیمار ہو جاتا ہے۔ جتنی غذا ہمارے پیٹ میں آنی ہے، جو ہمارا معدہ ہے اس میں آئے گی، اور اس سے زیادہ جتنا بھریں گے تو اس سے بندہ بیمار ہو جائے گا۔ تو پیارے بچوں، آپ سب کو بھی اس سے بچنا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس آپ کے استعمال کی پینسل، ربڑ، پین، قلم، کاپیاں، کتابیں موجود ہیں تو ایکسٹرا نہ لیں۔ بعض دفعہ بچوں کو ہوتا ہے بس ہمیں ڈبل لینا ہے۔ آپ کے پاس ایک کھلونا موجود ہے، اسی جیسا دوسرا
متضد ہوتی ہے کہ ہمیں ایک اور لینا ہے، وہ دوسرے کلر کا لینا ہے، یا اپنا نیا دیکھ کر آپ کے پاس وہی چیز پرانی ہے تو نیا اگر بڑے بھائی کو یا چھوٹے بھائی کو ملا ہے تو اپنا توڑ دیں گے، ضد کریں گے کہ ہمیں یہ نیا والا چاہیے۔ تو پیارے بچوں، اس طرح کی ہمیں جو بے جا ہماری فرمائشیں ہیں ہمیں اس سے ہی بچنا چاہیے، اور ہر طرح سے مال مفت دل بے رحم والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ مال کسی کا بھی ہو، جان تو ہماری اپنی ہے نا؟ مال تو کسی کا بھی ہو، آپ کسی کی برتھ ڈے میں جا رہے ہیں، آپ کسی کی شادی میں جا رہے ہیں، آپ ولیمے میں جا رہے ہیں، آپ محفل میں جا رہے ہیں، آپ قرآن خوانی میں گئے ہیں، آپ اسکول میں آپ کو بلایا گیا ہے، کہیں بھی آپ گئے تو مال تو کسی اور کا ہے لیکن جان اپنی ہے۔ جان کس کی ہے؟ اپنی ہے۔ تو مطلب یہ ایک مثال دی گئی ہے سمجھانے کے لیے۔ اور جو لوگ فضول خرچ کرتے ہیں، مطلب ضرورت نہیں ہے وہاں بھی خرچ کر رہے ہوتے ہیں، شادیوں میں بچے تو خرچ نہیں کرتے، لیکن جو مدنی کڈس مدنی چینل کے ناظرین ہیں انہیں غور کرنا چاہیے۔ جہاں ضرورت اگر ایک لائٹ کی ہے تو وہاں ایک لائٹ جلے، جہاں ضرورت 2 لائٹوں کی تو وہاں 2 ہی جلنی چاہیے، وہاں ایک بھی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ پھر اس سے آپ کی آنکھیں کمزور ہو سکتی ہیں۔ ضرورت کی بات ہے تو جتنی ضرورت ہو اتنی چیز استعمال کریں، اتنا ہی کھائیں جتنی ضرورت ہے۔ اللہ پاک ہمیں روم میں آئیں تب ہی پنکھا چلائیں، تب ہی جناب لائٹیں چلائیں، جب چلے جائیں تو بند کرتے ہوئے جائیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایسے ہی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، چل رہا ہے تو چلنے دو۔ اللہ اکبر، یہ تو میں آپ کو کیا بتاؤں، ایسے بھی لوگ ملتے ہیں کہ جو صرف پانی کی موٹر چلا کے چھوڑ دیتے ہیں۔ اچھا، صرف کراچی کی بات نہیں ہو رہی، وہ کراچی میں تو ویسے ہی پانی کے معاملہ رہتے ہیں، کراچی کے علاوہ ایسے علاقے ہیں جہاں پانی ہوتا ہے تو ہمیں پانی کی بھی قدر کرنی چاہیے، ہے نا؟ جو موٹر چلا کے چھوڑ دیتے، پانی بہہ رہا ہے چل رہا ہے پانی، تھوڑا سا کام کرنا ہے بار بار، یعنی آپ نے کوئی چیز دھونی ہے کچھ کرنا تو ایک ساتھ ہی موٹر چلا کے چھوڑ دیتے، کون بار بار چلائے؟ تو یہ چل رہی ہے موٹر تو پانی کا ضیاع، بجلی کا ضیاع، تو ہمیں تمام چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اس سے بچیں گے تو ہی عافیت والا معاملہ ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 30 میں ارشاد فرماتا ہے، إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا۔ بے شک تمہارا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کھول دیتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے، بے شک وہ اپنے بندوں کی خوب خبر رکھنے والا دیکھنے والا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ رزق کشادہ کرنا یا تنگ کرنا اللہ پاک کی قدرت میں ہے۔ کس کی قدرت میں ہے؟ اللہ پاک کی۔ اللہ پاک کی قدرت میں ہے کہ رزق تنگ کرنا یا کشادہ کرنا۔ وہی جس کا رزق بڑھانا چاہے بڑھا دیتا ہے، اور جس کا تنگ کرنا چاہے تنگ کر دیتا ہے، یعنی کمی کر دیتا ہے۔ تنگ سے مراد رزق میں کمی ہو جاتی ہے، اور جس کا چاہے اللہ پاک رزق بڑھا دیتا ہے۔ وہ تمام لوگوں کے حالات اور حکمتوں کو خوب جانتا ہے، لہٰذا اس نے جسے امیر بنایا وہ بھی حکمت کے مطابق ہے، اور جسے غریب رکھا وہ بھی حکمت کے مطابق ہے۔ جسے امیر بنایا وہ بھی اور جسے غریب رکھا وہ بھی حکمت کے مطابق ہے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، بعض دفعہ ہوتا کیا ہے، بعض لوگ ہوتے ہیں جو اسی سوچ میں رہتے ہیں، یار میں امیر میں غریب کیوں، وہ امیر کیوں، اس کو یہ ملا مجھے نہیں ملا، اس کے پاس یہ ہے۔ اچھا، کچھ لوگ اس کو پازیٹیو لیتے ہیں تو وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اور کچھ لوگ اس کو نگیٹو لیتے ہیں، وہ حسد کرتے ہیں۔ ایک شخص کا واقعہ ہے کہ وہ گرمی تھی، اور گرمی میں روڈ پہ ان کے قریب سے ایک تیز رفتار گاڑی گزری جو کہ اے سی والی تھی، ٹھنڈک تھی، اور ایک بندہ 2 بندے گزر رہے تھے تھوڑے تھوڑے فاصلے سے، نگیٹو اور پازیٹیو سوچ۔ اب جب نگیٹو والے کے پاس سے گزری، اس نے بولا ہاں اس کو دیکھو، غریبوں کا احساس نہیں ہے، کتنی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، غریبوں کا احساس نہیں ہے، اس کو یوں نہیں ہے، اس کو وہ نہیں ہے، یہ روڈ پہ آئے نا تو اس کو پتہ لگے کہ گرمی کیسی ہوتی ہے۔
ابھی تو بڑے مزے سے گزر رہا تیزی کے ساتھ، روڈ پہ آ بھائی تجھے پتہ لگے. جو پازیٹیو تھنکنگ والا ہے، جب اس کے پاس سے گاڑی گزری تو اس نے اپنے اس حال میں بھی رب تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور نیت کی، کوشش کی کہ میں بھی محنت کروں گا، میں بھی ایک دن انشاءاللہ محنت کر کے میں بھی یوں گاڑی لوں گا، اور جو سہولتیں، جو اللہ پاک کی یہ نعمت ہے، یہ بھی میں حاصل کروں گا. اس نے یہ نہیں سوچا کہ یہ بھی میرے طرح روڈ پر آئے، یہ بھی پیدل چلے. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، صرف سوچنے کا فرق ہے. اگر ہم تھوڑا سا سوچنے، نگیٹو سے پازیٹیو کی طرف آئیں تو ہمیں یہ دنیا بڑی حسین لگنے لگے گی. اور اگر نگیٹو سوچیں گے، اس کے پاس یہ کیوں آ گیا، اس کو اچھی آواز کیوں ملی، ہاں اس کو یہ سیگمنٹ کیوں ملا، اس نے یہ کلام کیوں پڑھا، اس پروگرام میں مجھے آنا چاہیے تھا، مجھے اسکول میں ٹاپ کرنا چاہیے تھا، مجھے جامعۃ المدینہ میں، مدرسۃ المدینہ میں، دار المدینہ میں مجھے ٹاپ کرنا چاہیے تھا. ویسی محنت بھی تو کرنی تھی. محنت بھی ویسی کرنی تھی. اور یہ جو برتھ ڈے پہ اس کو گفٹ ملا ہے، یہ مجھے ملنا چاہیے تھا، یہ سائیکل مجھے ملنی چاہیے تھی، موٹر بائک، الیکٹرک بائک مجھے ملنی چاہیے تھی. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک، اور یہ سبق ہم سب کے لیے ہے. کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ کے لیے بھی ہے. میں آپ سب کو ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک شخص تھا کہ جو کسی دکان پر کام کرتا تھا. اب ہوا کیا کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی کہیں جاب کرتے ہوں گے، آپ کا بھی بزنس ہوگا، ہے نا، سب کچھ نہ کچھ کرتے ہیں. اور بچوں، آپ سب بھی کچھ نہ کچھ کام اسکول میں ادھر جاتے ہیں. اب ذرا سنیے گا جو اللہ پاک نے فرمایا، جو ہم نے سنا کہ سب کچھ اللہ پاک کی قدرت میں ہے. رزق کا کشادہ ہونا، رزق کا تنگ ہونا. اور یاد رکھیے گا کڈس مدنی چینل کے ناظرین، رزق سے مراد صرف مال نہیں ہے. اچھا، مال تو رزق کا ایک حصہ ہے. اللہ پاک کے رزق میں سے مال ایک حصہ ہے. اور ہمارے یہاں تو مال کو ہی رزق سمجھا جاتا ہے. اللہ پاک کی جو اتنی ساری نعمتیں ہیں وہ رزق ہیں، وہ نعمتیں ہیں جو بندے کو مل رہی ہے. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ایک نوجوان تھا جو کسی دکان پر کام کرتا تھا، عرصہ دراز سے محنت کے ساتھ کام کر رہا تھا. ایک دن اس نے چھٹی کر لی. تو اس کا جو آنر تھا، مالک کا، دکان کا جو مالک تھا، آنر تھا، اس نے بولا کہ یہ بچہ بڑی محنت سے کام کرتا ہے، اس نے چھٹی کی ہوگی ذرا نخرے دکھانے کے لیے کہ اتنے عرصے سے کام کر رہا ہوں، کچھ پیسے ویسے بڑھ جائیں میرے، چلو اس کے پیسے بڑھا دیتا ہوں. اب جب اگلے دن بندہ آتا ہے تو اس کا مالک کہتا ہے کہ بھائی چلو آج سے تمہارے میں نے 1000 روپے بڑھا دیے سیلری میں. اس نے رب تعالیٰ کا شکر ادا کیا، یا اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدی. اور وہ اپنا کام کرنے میں مصروف ہو گیا. کچھ عرصے بعد، کچھ عرصہ گزرا تو پھر دوبارہ سے اس نے چھٹی کر لی. آج بڑا غصہ آ گیا ان کے آنر کو. اس نے کہا بھائی یہ تو نخرے دکھانے لگ گیا، یہ سوچ رہا کہ میں اس کے دوبارہ پیسے بڑھاؤں گا. اس نے پچھلے مہینے چھٹی کی، میں نے پیسے بڑھا دیے، اب اس نے دوبارہ چھٹی کر لی. شاید یہ سوچتا ہے کہ میں جو ہے اس کے پیسے دوبارہ بڑھا دوں گا، اب اس کو آنے دو، اب یہ کل آئے گا تو میں اس کی سیلری کم کر دوں گا. اب ہوا یہ، کڈس مدنی چینل کے ناظرین ذرا غور تو کریں. اب ذرا بات سنیے گا اور غور کیجئے گا، یقیناً آپ غور سے سن رہے ہوں گے. اب ہوا کیا پیارے بچوں، اب جب یہ اگلے دن آیا تو اس کے آنر نے، اس کے سیٹ نے کہا کہ تم نے مذاق بنا کے رکھا ہوا ہے، تم بار بار چھٹیاں کرنے لگ گئے ہو. تو جو میں نے 1000 روپے بڑھائے تھے نا، اب وہ میں تمہاری سیلری سے دوبارہ مائنس کر رہا ہوں. اچھا. اب اس نے اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کیا اور اپنے کام میں لگ گیا. اب مالک، جو دکان کا مالک تھا، آنر تھا، اس نے بلایا، ادھر آؤ، تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ پیسے بڑھائے تم اپنا کام کرنے لگ گئے، اب کم کیے جب بھی تم نے کچھ نہیں بولا، آخر معاملہ کیا ہے؟ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سب کچھ اللہ پاک کی قدرت میں ہے. ذرا سنیے گا اس شاپ کیپر نے کیا بات کہی. اس نے کہا کہ جب میں نے پہلی چھٹی کی تھی اور آپ نے میرے پیسے بڑھائے تھے تو اللہ پاک نے مجھے ایک بیٹے کی نعمت سے نوازا تھا. میرے گھر میں اولاد ہوئی تھی، میرے گھر میں بچہ آیا تھا، تو جو آپ نے پیسے بڑھائے تو میں نے اس کو وہ رزق گمان کیا جو اللہ پاک نے اس کو دیا تھا، جو اللہ پاک نے اس کے صدقے سے مجھے ملنا تھا، تو اللہ پاک نے اس کے صدقے مجھے دیا، میں نے اس کو وہ رزق گمان کیا. اب جب میں نے دوبارہ چھٹی کی تو آپ نے جو پیسے کاٹے
تو اس دن میری والدہ کا انتقال ہوا تھا. کیا ہوا تھا؟ والدہ کا انتقال ہوا تھا. میری والدہ کا انتقال ہوا تھا اور آپ نے میرے پیسے کم کر دیے. تو میں نے اسے وہ رزق گمان کیا جو اللہ تعالیٰ مجھے میری ماں کی وجہ سے مجھے دے رہا تھا. اب اس نے آخر میں ایک جملہ بولا. کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پوری سٹوری کا یہ ایک جملہ، ایک نچوڑ ہے. اس نے کہا اپنے اونر کو کہ میں اس کام کے لیے کیوں پریشان ہوں، میں اس رزق کے لیے کیوں پریشان ہوں جس کا دینے کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں فرمایا ہے. سبحان اللہ. میں کیوں پریشان ہوں جب اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے. کڈس مدنی چینل کے ناظرین، بڑا ہی خوبصورت جملہ ہے. جے سونا میرے دکھ وچ راضی، جے سونا میرے دکھ وچ راضی، سکھنو چلے پاوا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں جس حال میں بھی رکھے، ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ہمیں اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کریم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے. آج تو بہت پیارے پیغامات ہم نے سنے ہیں، قرآن پاک کے میسیجز آپ کو بھی سنائے ہیں، ہم نے بھی سنے ہیں، اور نیت کر لیجئے کہ ان پر عمل بھی کریں گے اور انہیں دوسروں تک بھی پہنچائیں گے. پہلا میسیج ہم نے کیا سنا تھا کہ ہمیں فضول خرچی سے بچنا چاہیے. کس سے بچنا چاہیے؟ فضول خرچی سے بچنا چاہیے اور میانہ روی اختیار کرنی چاہیے. میانہ روی تھوڑا مشکل ہو گیا ہوگا. میانہ روی کہتے ہیں کہ نہ ہی بہت زیادہ خرچ کرنے چاہیے، نہ ہی بہت زیادہ کنجوسی کرنی چاہیے، بلکہ درمیان اور اوسطاً اپنے معاملے کو رکھنا چاہیے، اور اس کے ساتھ خرچ کریں گے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ بھی ہوگا. اور دوسرا میسیج ہم نے کیا سنا ہے؟ کیا سنا ہے؟ یہ سنا ہے کہ روزی کا رازق اللہ پاک ہے. روزی کا وعدہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں کیا ہے. تو اس کی جو بہت زیادہ ٹینشن لیتے ہیں انہیں سوچنا چاہیے کہ تو اللہ پاک نے وعدہ کیا ہے، اللہ پاک نے تو ہمیں عطا فرمانی ہی فرمانی ہے، چاہے وہ کسی بھی ذریعے سے فرمائے. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اپنے پروگرام قرآن ٹائم کے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے بیان نزول. قرآن ٹائم قرآن ٹائم قرآن ٹائم. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس سیگمنٹ میں قرآنی آیت کے شان نزول بیان کیے جاتے ہیں، اور آج ہم پارہ 30 سورہ طارق کی آیت نمبر 1 کے شان نزول کے بارے میں سنیں گے. تو پیارے بچوں، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء والطارق. ترجمہ: آسمان کی اور رات کو آنے والی کی قسم. اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ابو طالب کچھ ہدیت تحفے لائے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو تناول فرما رہے تھے کہ اسی دوران ایک ستارہ ٹوٹا اور پوری فضا آگ سے بھر گئی. ابو طالب گھبرا کر کہنے لگے، یہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ستارہ ہے جس سے شیاطین مارے جاتے ہیں، اور یہ اللہ پاک کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے. ابو طالب کو اس سے تعجب ہوا تو اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق میں یہ آیت نازل فرمائی. چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی 3 آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے آسمان کی اور رات میں خوب چمکنے والے ستارے کی قسم ذکر کر کے ارشاد فرمایا کہ ہر جان پر اس کے رب کی طرف سے ایک نگہبان حفاظت کرنے والا فرشتہ مقرر ہے جو اس کے اعمال کی حفاظت کرتا ہے اور اس کی نیکی برائی سب لکھ لیتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ صلی وسلم. اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سنا آیت کا شان نزول، آیت کے نازل ہونے کی وجہ. شان نزول کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ آیت کیوں نازل ہوئی، بھائی کیا واقعہ ہوا تھا اس وقت، کیا ایسا پس منظر تھا، کیا معاملہ ہو رہا تھا کہ جب یہ آیت اللہ پاک نے نازل فرمائی. تو یہ آپ نے سنا. آئیے اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے ایک واقعہ. قرآن ٹائم قرآن ٹائم قرآن ٹائم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، وقت ہوا ہے اب ایک واقعہ سننے. آواز نہیں آئی سب کی. کس چیز کا وقت ہوا ہے؟ واقعے کا. اور آج جو ہم واقعہ سنیں گے وہ بڑا ہی زبردست واقعہ. یوں تو قرآنی ساری واقعات بڑے اچھے ہیں،
ان واقعات سے ہمیں کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. آج بھی ہم جو بات سیکھیں گے اس میں دو باتیں ہیں انشاءاللہ ہم وہ سیکھیں گے. اس میں ایک بات جو ہے وہ ہے تبرکات سے برکت حاصل کرنا. تبرکات سے کیا کرنا؟ برکت حاصل کرنا. برکت حاصل کرنا. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج کا جو ہمارا واقعہ ہے وہ ہے سامری کا واقعہ. کس کا واقعہ؟ سامری کا واقعہ. سامری کون تھا؟ آئیے سنتے ہیں. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا سامری. کون تھا بنی اسرائیل میں؟ سامری. جب اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات شریف دینے کے لیے کوہ طور پر بلایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن وہاں پر تشریف فرما رہے. کتنے دن وہاں رہے؟ 40 دن تک. 40 دن آپ وہاں پر تشریف فرما رہے. تو پیارے بچوں، پیچھے سے سامری نے کیا کیا؟ اس نے بنی اسرائیل کو ابھارا. بنی اسرائیل کو ابھار کر ان سے سونے زیورات سب جمع کر لیے اور ان سب کو اس نے پگھلا کر ایک بچڑا بنا دیا. کیا بنا دیا؟ بچڑا. سمجھتے ہیں سارے؟ ایک بچڑا بنا دیا اس نے. اب اس نے اس بچڑے کو سب کے سامنے رکھ دیا. اب یہ جو بچڑا تھا یہ بے جان تھا، یہ بول نہیں سکتا تھا. اس نے سونے زیورات سے جو بچڑا بنایا وہ بے جان تھا اور اس نے جو ہے وہ سب کے سامنے لا کر رکھ دیا. اب سامری کے پاس ایک چیز تھی. اس نے وہ چیز جب بچڑے کے منہ میں رکھی تو اس بچڑے نے بولنا شروع کر دیا. اب پتہ ہے سامری نے کیا کہا؟ سامری نے بنی اسرائیل کو کہا یہ بچڑا تمہارا خدا ہے، اس کی عبادت کرو. استغفر اللہ استغفر اللہ. بچڑا بولنے لگ گیا نا. وہ تو سونے، وہ تو زیورات کا تھا، وہ بول نہیں سکتا تھا، لیکن اب وہ بول رہا تھا. اس نے کوئی چیز اس کے منہ میں رکھی تھی. اب اس نے بنی اسرائیل کو بولا کہ اس کی عبادت کرو، یہ تمہارا خدا ہے. استغفر اللہ. تو اب ادھر اس کے تمام معاملات کی خبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر ہو گئی. تو اب موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ تشریف لائے اور سامری سے پوچھا تو سامری کہنے لگا اے موسیٰ علیہ السلام، میں نے وہ دیکھا جو بنی اسرائیل نے نہیں دیکھا، بنی اسرائیل کو نظر نہ آیا. جب موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو اس سے پوچھا تو اس نے کہا موسیٰ علیہ السلام کو کہ میں نے وہ دیکھا جو بنی اسرائیل کو نظر نہ آیا. وہ کیا تھا؟ اس نے کہا کہ میں نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ اپنے گھوڑے پر گزر رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ میں نے ان کے پاؤں کی جو مٹی تھی وہ میں نے اٹھائی اور بچڑے کے منہ میں ڈال دی اور بچڑا زندہ ہو کر بولنے لگا. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ایک تو یہ واقعہ ہے جو بھی اس کا ایک فعل تھا، جو اس نے یہ کام کیا، لوگوں کو اس نے معاذ اللہ استغفر اللہ یہ کہا کہ یہ تمہارا خدا ہے، وہ ابھی الگ ایک واقعہ، وہ الگ ایک چیپٹر ہے جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے سمجھایا، وہ الگ ایک معاملہ ہے. ابھی یہاں ہم اتنی بات کریں گے کہ جو اللہ پاک کے فرشتے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام، وہ جس گھوڑے پر سوار ہیں اور اس گھوڑے کے پاؤں کے نیچے جو مٹی آئی، اب جبریل علیہ السلام کے پاؤں کے نیچے تو مٹی وہ نہیں آئی، لیکن آپ اس گھوڑے پر سوار ہیں. حضرت جبریل علیہ السلام سے گھوڑے کو نسبت حاصل ہوئی اور اس گھوڑے کے پاؤں کے نیچے جو مٹی آئی تو اللہ پاک نے اس مٹی میں ایسی تاثیر پیدا کر دی. اب اس نے مٹی ڈالی تھی نا سامری نے، اب اللہ پاک نے اس مٹی میں ایسی تاثیر پیدا کر دی کہ وہ مٹی لگنے سے بے جان بچڑے میں جان پڑ گئی. وہ بولتا نہیں تھا، وہ تو زیورات کا بنا ہوا تھا نا، وہ کیسے بولتا؟ لیکن اس مٹی میں ایسی تاثیر پیدا ہو گئی جبریل علیہ السلام کی وجہ سے کہ وہ جب مٹی لگی تو بے جان بچڑے میں جان پڑ گئی. وہ بولتا نہیں تھا، وہ بولنے لگا. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہ الگ ایک ٹاپک ہے کہ سامری کا کردار، اس نے کیا کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے سمجھایا، اسے دین کی دعوت دی، وہ الگ ایک ٹاپک ہے. لیکن یہاں جو ایک چیز ہمیں سمجھ میں آئی کہ تبرکات کی برکت سے مردہ دل بھی زندہ ہوتے ہیں. تبرکات کی برکت سے مردہ دل بھی زندہ ہوتے ہیں. یہ برکت ہے تبرکات کی کہ جن چیزوں کو اللہ پاک کے نیک بندوں سے، اللہ پاک کے انبیاء سے، اللہ پاک کے اولیاء سے، دوستوں سے ان کو نسبت حاصل ہو جائے،
تو وہ چیز بھی برکت والی ہو جاتی ہیں. وہ چیز کیا ہو جاتی ہیں؟ ہاں، برکت والی ہو جاتی ہیں. تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں بھی بزرگان دین کا اللہ پاک کے نیک بندوں کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اللہ پاک کے نیک بندے ہیں جن چیزوں کو ان سے نسبت حاصل ہے اللہ پاک ان کا صدقہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. اللہ پاک ہمارے دل و دماغ کو بھی اپنے نور سے منور فرمائے. پیارے بچوں اور کرٹس مدنی چینل کے ناظرین، یہ جو ہم نے واقعہ سنا سامری والا، اس واقعے کا ذکر قرآن پاک میں پارہ 16 سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 95 میں اور اس کے علاوہ قرآن کریم کی دیگر آیات میں موجود ہے. یاد رکھیے گا، جو ہم نے یہ واقعہ سنا یہ قرآنی واقعہ ہے، قرآنی واقعہ ہے. اس کا ریفرنس میں آپ کو دے رہا ہوں کہ یہ قرآنی واقعہ قرآن پاک میں پارہ 16 سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 95 میں اور اس کے علاوہ قرآن کریم کی دیگر آیات میں موجود ہے. آپ اس کو صراط الجنان، تفسیر صراط الجنان سے بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سامری کا آج ہم نے واقعہ سنا ہے. اس نے یہ کام کیا اور پورا ہم نے واقعہ سنا. اور جو اس نے گناہ کیا تھا نا، ظاہر سی بات ہے گناہ کیا تھا نا، کہ ایک بچڑا بنا کے بولا بھائی یہ تمہارا خدا ہے، اس کی عبادت کرو، تو پھر اس کو اس گناہ کی سزا بھی ملی، اس پر عذاب بھی نازل ہوا تھا. کیا واقعہ ہوا؟ اور تھوڑا سا میں آپ کو اشارہ دے دیتا ہوں کہ یہ پاگل ہو گیا تھا اور پھر یہ جنگلات میں گھومنے لگ گیا. یہ سب کو کہتا کوئی مجھے نہ چھوئے، اور پھر اگر کوئی اس کو چھو لیتا تو وہ شخص اور سامری یہ دونوں بخار میں مبتلا ہو جاتے تھے، اور سخت بخار میں مبتلا ہو جاتے تھے. تو میں نے آپ کو تھوڑا اشارہ دے دیا ہے. اگر آپ کو یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ مزید آگے بھی پڑھنا ہو تو آپ عجائب القرآن ما غرائب القرآن سے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور تفسیر صراط الجنان سے بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں. آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. Quran time, Quran time, Quran time. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں ہم آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت، فضائل و برکات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خصوصیات سنیں گے جو قرآن پاک میں بیان کی گئی ہیں. پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 30 سورہ کوثر کی آیت نمبر 1 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، جس کا ترجمہ ہے اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت مبارکہ کے بارے میں مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی اور بہت سارے فضائل عنایت کر کے تمام مخلوق پر تمہیں فضیلت عطا فرمائی. حسن ظاہر بھی دیا، حسن باطن بھی عطا فرمایا، نبوت کا اعلیٰ مرتبہ بھی، کتاب بھی عطا فرمائی اور حکمت بھی، سب سے زیادہ علم بھی دیا، سب سے پہلے شفاعت کرنے کا اختیار بھی، حوض کوثر جیسی عظیم نعمت بھی دی، مقام محمود بھی، امت کی کثرت بھی، دشمنان اسلام پر غلبہ بھی آپ کو عطا کیا، کثرت کے ساتھ فتوحات بھی آپ کے لیے ہیں، اور بے شمار نعمتیں اور فضیلتیں آپ کو ایسی عطا فرمائی جن کی انتہا نہیں. اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں، انا اعطینا کل کوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت پیاری باتیں اسحاق بھائی نے اپنے سیگمنٹ شان محمد میں بیان کی ہیں، ہم سب کو بتائی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کہ سب سے پہلے شفاعت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کریں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں ہے. اور اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے، امت کی کثرت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں. اور ماشاءاللہ بہت سارے فضائل اور خصائل بیان کیے ہیں اسحاق بھائی نے. اسی پیارے سے سیگمنٹ کے ساتھ آئیے اپنے پروگرام کے آخری سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے ناموں کی تکرار. Quran time, Quran time, Quran time. جی پیارے بچوں، سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے ناموں کی تقرار نہیں تکرار، ٹھیک ہے؟ قاف یہ موٹا والا نہیں ہے، تکرار کرنی ہے ناموں کی. اللہ پاک کے ناموں کو یاد کرنا ہے. اپنے پچھلی ایپیسوڈز میں بھی ہم یاد کرتے
رہے ہیں اللہ پاک کے نام، اور آج بھی انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کے دو بہت پیارے نام ہم یاد کریں گے۔ پیارے بچوں، اللہ پاک کا ایک نام ہے الکریم۔ آسان نام ہے، مشہور نام ہے، الکریم۔ الکریم اس کا مطلب ہوتا ہے بہت کرم فرمانے والا، بہت کرم فرمانے والا۔ اسی طرح اللہ پاک کا ایک نام ہے الرقیب۔ الرقیب اس کا مطلب ہوتا ہے نگہبان، نگہبان۔ الکریم، الکریم تیز آواز سے پڑھنا ہے، تکرار تیز آواز سے کریں گے نا بھائی۔ الکریم، الرقیب، الکریم بہت کرم فرمانے والا، الرقیب نگہبان، نگہبان۔ جی دونوں نام بتانے ہیں اور ساتھ میں ان کے معنی بھی بتانے ہیں۔ یاد نہیں ہوئے؟ جن کو یاد ہو گئے ہیں وہ ہاتھ اٹھائیں۔ سب سے پہلے ہم لیتے ہیں دایان بھائی سے۔ الکریم بہت کرم فرمانے والا، الرقیب نگہبان۔ ماشاء اللہ جی۔ اب یہاں سے لیتے ہیں ہم اسحاق بھائی سے۔ الکریم بہت کرم فرمانے والا، الرقیب نگہبان۔ نعت خاں بھائی۔ الکریم بہت کرم فرمانے والا، الرقیب نگہبان۔ ٹھیک ہے ماشاء اللہ جی۔ ادھر سے بھی لیں۔ الکریم بہت کرم فرمانے والا، الرقیب نگہبان۔ ماشاء اللہ جی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کے دو نام ہم نے یاد کیے ہیں۔ یہاں پر جو بچے موجود ہیں انہیں یاد ہو گئے ہیں، کچھ کو یاد ہو رہے ہیں۔ آپ بھی جو کڈس مدنی چینل پر دیکھ رہے ہیں، بچے دیکھ رہے ہیں، بڑے دیکھ رہے ہیں، جو بھی دیکھ رہے ہیں، آپ نے بھی ان ناموں کو یاد کرنا ہے، اور ان ناموں کے معنی بھی آپ کو پتہ ہونے چاہیے۔ جو سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں، آپ ہمارے پروگرام کو آگے شیئر بھی کر دیں ثواب کی نیت سے۔ اسی پیارے سے سیگمنٹ کے ساتھ ہمارے پروگرام کی آج کے ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوا۔ آپ سے ملاقات ہوگی ہماری اگلی ایپیسوڈ میں۔ اپنا خیال رکھیے، ہمیں دعا میں یاد رکھیے، اور نمازوں کی پابندی کیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل۔ مدنی چینل۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ تلاوت ہے اور واقعات بھی ہیں، کھیل ہے اور مقابلہ ہے، آؤ چلو سیکھیں بچوں کا مدنی چینل۔